نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ وقت کے موضوع پر اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم نے اپنی گفتگو کو پچھلے 3-4 ہفتوں سے جاری رکھا ہوا ہے، اور ہم ٹائم مینجمنٹ کو اور ٹائم کی امپورٹنس کو ریئلائز کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس کو ہم مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو لیسن میں نے پریپیئر کیا ہے، جو آئیڈیاز بیسیکلی آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ سب سے پہلے میرے اپنے لیے ایک ریمائنڈر ہے، اور اپنے لیے ریمائنڈر کے طور پر میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، تو ایسا ہے کہ میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا، اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھی ساتھ انشاءاللہ اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ تو کافی ساری کچھ خاص چیزیں ہیں انشاءاللہ میں آج ڈسکس کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر ہمیں لگ رہا ہے نا کہ ہم اپنے وقت کو مینیج نہیں کر پا رہے، اگر ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہم سے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی، یا بہت سا امپورٹنٹ سٹف ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے، یا وقت میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کم سے کم یہ تو ریئلائز کر لیا ہے کہ دیر از اے پرابلم، رائٹ؟ اور یہ اچھی بات ہے، کیونکہ جب تک انسان یہ ریئلائز نہیں کرتا نا کہ کوئی مسئلہ ہے، تب تک وہ اس کے حل کے لیے نہیں چلتا۔ اور اسی وجہ سے آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کئی ایسے لوگوں کو دیکھ کر، میں اپنی لائف میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے اوپر امپروومنٹ کا راستہ خود بند کر لیا ہے۔ امپروومنٹ کا راستہ لوگوں نے خود بند کر لیا ہے۔ اچھا، وہ بند کس انداز میں کرتے ہیں، یہ بڑے مزے کی چیز ہے۔ وہ اپنے آپ کو غلط ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان کو عام زبان میں ہم نارسسسٹک بھی کہتے ہیں، کہ یا پھر کچھ لوگوں میں ناٹ پیور نارسسسٹک، بٹ جو نارسسسٹک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں وہ تو پائی جاتی ہیں کئی لوگوں کے اندر۔ تو وہ اپنے پر راستہ ایسے بند کرتے ہیں کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ آپ اپنی غلطی کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے کی بجائے کہ ہاں یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے آپ، اچھا کئی لوگ اس کو اپنے آپ سے ایڈمٹ نہیں کر پاتے کہ ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ اپنے آپ کے ساتھ تو کم سے کم سنسیئر ہو نا انسان۔ جو لوگ نہیں ہوتے، میں نے ان لوگوں کو کبھی بھی کسی بڑے مقام پر نہیں دیکھا، ان کو میں نے لائف میں کوئی بڑا اچیو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچ کے، ان کو ذلیل اور رسوا کر کے اپنے ذہن میں ٹیمپرری کسی مقام پر پہنچ جائیں، لیکن وہ زیادہ ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ زیادہ ٹھہر پاتے ہی نہیں اس جگہ پر، اللہ تعالیٰ اس کو سسٹین نہیں کرنے دیتا زیادہ۔ لیکن جو لوگ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں نا کہ اوکے ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم میں بہت ساری خامیاں ہیں، اور یہ تو ہیں۔ اب اس کے اندر بھی دو کیسز ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہ بالکل ایکسٹریم کیس ہو جاتا ہے کہ بھئی خامیاں ہی خامیاں ہیں، اور اب لائف کہیں نہیں جا رہی، سب سٹک ہو گیا ہے اور بس سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہم لوگوں کو ہے نا، یہ 21ویں، یوں کہنا چاہیے کہ یہ 20ویں صدی کا تحفہ ہے جو 21ویں صدی والوں کو دیا گیا ہے، کہ ہم لوگ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ ہم ہیں کون۔ جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کے ساتھ کبھی بھی سنسیئر نہیں ہو سکتے۔ ابھی میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ ہمیں کسی دوست کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، فیملی کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ یار ہمیں اپنے ساتھ سنسیئر ہونا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو ہمیں خود اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہونے دیتی؟ ایک صوفی فریز ہے نا، جو اٹس ناٹ اے حدیث، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اٹس ٹرو۔ اور شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ فتوحات مکیہ دیکھیں تو وہ بھری ہوئی ہے اس کوٹیشن کے گرد۔ ان کا تو اگر کہا جائے کہ اگر پوری فلسفی ان کی جو
تھیوسافیکل جو تھاٹ ہے اگر وہ اس پہ کھڑی ہوئی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کیوں؟ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن دا آئیڈیا از کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام یور اون سیلف. یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ان سائڈ. اندر سے تمہیں شروع کرنا ہے. اب اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو. ایک لمحے کے لیے رکو, ایک لمحے کے لیے رکو اور سوال پوچھو, میں کون ہوں؟ آسک یور سیلف, میں کون ہوں؟ بڑا سپرفیشل سا آنسر ایک یہ ہو سکتا ہے, میں ایک انڈین ہوں, میں ایک پاکستانی ہوں, میں ایک کینیڈین ہوں. دا ورڈس لیول کوڈ بی میں پنجابی ہوں, میں حیدرآبادی ہوں, میں بلوچی ہوں, اینڈ سو آن. یہ جتنے تماشے آپ کو میں کے ساتھ نظر آتے ہیں نا, یہ وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے جو ہمیں پچھلی صدی سے اب گفٹ میں ملا ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو کانٹیکسٹ نہیں دے پا رہے کہ ہم کون ہیں. جب تک مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کون ہوں, اور اس پورے جب تک اس سوال کا میں جواب نہیں دوں گا, تو میں کس طرح سے اپنی پریزنس کو اس کائنات میں ایک کانٹیکسٹ دے سکتا ہوں؟ میں اس کو کیسے اپنی اس پوری جو ہے نا بات کو کانٹیکسٹ دے سکتا ہوں کہ میں ادھر کر کیا رہا ہوں, کیوں, کیسے؟ یہ سب بات کی چیزیں ہیں. سوال پوچھو کون, مطلب میں کون ہوں, میری اور میرا اوریجن کیا ہے. اچھا, اور یہ اتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے, اتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن حکیم کو شروع کیا اور شروع میں ڈویژن کر دی کہ ٹھیک ہے یہ مومن ہوتے ہیں, یہ کفار ہیں اور یہ منافق ہیں, سورۃ البقرہ کے اندر اس کی تقسیم پوری نظر آ جاتی ہے. رائٹ آفٹر دیٹ جب پہلی سٹوری اللہ پاک نے نریٹ کی ہے نا, تو ہمیں ایک کانٹیکسٹ دیا ہے, ایک کانٹیکسٹ دیا ہے کہ ہم کون ہیں. اللہ پاک نے بتایا کہ تم آدم کے بچے ہو, سارے تم لوگ آدم کے بچے ہو. It means something, isn't it? آدم کا بچہ ہونا. اور اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, آدم کو جلد باز پیدا کیا, آج آدم کا بچہ بڑا ناشکرا ہے, اکثر لوگ ہمارا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ غصہ تو نہیں اتار رہا نا خدا اپنا. He is trying to tell you something. He is telling you something کہ تمہاری نیچر کیا ہے, میں نے تمہیں کریٹ کس چیز کے اوپر کیا ہے. اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو تم کیا ہو, اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو تم کیا ہو. اگر آپ کو لگتا ہے, یاد رکھیں کہ جو آدمی ظاہر کے پیچھے مرتا ہے نا, وہ کبھی بھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا کہ وہ کون ہے. اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. اگر میں یہ کہوں اور آپ سب لوگ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں, میں یہ انگلی میں ہوں, یا یہ انگلی میرا پارٹ ہے, فائن, اوکے, واٹ اف میں اس کو کاٹ دوں, کیا میں باقی ہوں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں, اس انگلی کے کٹ جانے سے کیا جو جس کے بارے میں بول رہا ہوں کہ میں ہوں آئی ایم, اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اس انگلی کے کٹ جانے سے میرے ہونے پر کوئی فرق پڑے گا؟ I'm not saying کہ کام کرنے مشکل ہو جائیں گے, یہ کام نہیں ہوگا. No, it's much deeper question I'm asking you. It's a much deeper question کہ اگر میں اس کو ایک انگلی کو کاٹ دوں تو کیا یہ جو سوال ہے, یہ جو میری کانشیسنس ہے, اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ No. It's still there. It's still asking questions. What if اگر ہم بازو کاٹ دیں؟ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسیبل ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے, دونوں بازو نہیں ہیں. تو کیا دونوں بازو نہ ہونا ان کی ایگزسٹنس کو, ان کی آئی ایم نیس کو آپ سے کم کر دیتا ہے؟ کیا آپ زیادہ رائٹ رکھتے ہیں یہ کہنے کا کہ میں ہوں اس کی نسبت؟ نہیں, وہ بھی ایکول اتنا ہی کانشیسنس رکھتا ہے جتنا آپ رکھتے ہیں. اوکے فائن, ٹانگیں بھی کاٹ دو. اب یعنی باڈی کے پارٹس کاٹتے چلے جاؤ تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ وہ جو باقی بچ گیا ہے, یہ میں آپ کو کیوں ایگزامپل دے رہا ہوں, اس لیے دے رہا ہوں کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وین آئی ایم سیئنگ ہو آئی ایم. یہ وہ کوشچن ہے جو میں اس جسم سے, اس مٹیریل ریئلٹی سے آگے کا سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ میں ہوں کون یار,
میں ہوں کون؟ اگر کوئی کہے کہ اچھا اگر میں جسم ہوں تو میں جس جسم کو لے کر پیدا ہوا تھا یہ تو وہ جسم ہی نہیں ہے، میں تو چھوٹا سا تھا، اب سب چھوٹے چھوٹے پیدا ہوئے تھے، وہ کدھر گئے؟ وہ آہستہ آہستہ نہ آپ کے اندر وہ سیلز موجود ہیں، نہ آپ کا وہ حلیہ موجود ہے، آہستہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کئی سیل وقت کے ساتھ ساتھ ڈیجنریٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نئے سیل پیدا ہوتے ہیں، وہ چیزیں بھی آپ کے اندر موجود نہیں ہیں۔ آپ کا دل تھا، ایک چھوٹا سا ہارٹ تھا آپ کے اندر، وہ ڈیولپ ہو کے ایک بڑا ہو گیا ہے، آپ کا وجود بدل رہا ہے آل ٹوگیدر، اینڈ یو نیڈ ٹو اسٹاپ اینڈ یو نیڈ ٹو آسک میں کون ہوں؟ اگر میں جسم بھی نہیں ہوں تو پھر میں کون ہوں؟ کیا اگر میں جسم نہیں ہوں تو کیا میرے جسم ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ That's a deeper question. اور انسان کی، اقبال ایک بڑا مزے کا جملہ بولتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ انسان کی ابتدا تو ہے لیکن انسان کی انتہا نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پیدا کیا تھا، ہم روح کی حالت میں تھے، اور پھر ہمیں ایک جسم، ایک ٹیمپرری جسم دیا گیا ہے، ایک سرٹن ٹائم کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، لیکن کیا اس جسم کے ختم ہو جانے سے میرا وجود ختم ہو جائے گا؟ دیٹس اے کوسچن۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا اس جسم کے ختم ہو جانے سے روح ول اسٹل ایگزسٹ؟ روح ول اسٹل ایگزسٹ۔ اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روح ول اسٹل ایگزسٹ، تو اصل چیز پھر کیا ہوئی؟ اصل چیز پھر جسم ہے یا روح ہے؟ اصل تو پھر روح ہوئی نا، اصل تو چیز تو پھر اسپرٹ ہے، روح ہے، تو پھر جسم کیا ہے؟ اگر میں جسم کو، جس طرح میں آپ کے ساتھ ایک اینگل شیئر کرتا ہوں، جسم کیا ہے، کیونکہ ہم اس کارپوریل ورلڈ میں رہتے ہیں جس کے اندر چیزوں کی ایک مٹیریل ایگزسٹنس ہے۔ فار ایگزامپل یہ میرے ہاتھ میں کیلکولیٹر ہے، اس کی ایک مٹیریل ایگزسٹنس ہے، رائٹ؟ اس مٹیریل ایگزسٹنس کے ساتھ میں اچھا یا برا جو کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں، لیکن میری روح اس ایکشن کو پرفارم نہیں کر سکتی۔ اس روح کو نیٹ کرنے کے لیے یا اس روح کی پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے مجھے ایک ٹول دیا گیا ہے جس کا نام جسم ہے، جس کا نام جسم ہے۔ یس، باڈی از اے ریسورس، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، باڈی ایک ریسورس ہے، باڈی ایک ریسورس ہے، بس اس لائن کو پکڑ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا جسم ایک لباس ہے، گڈ، جسم ایک لباس ہے، فائن، جسم ایک لباس ہے۔ تو در حقیقت جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ انسان بڑا بیوقوف ہے، وہ اس لیے کہ وہ اپنے جسم کے لباس کو دھوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی بھی گندگی لگ جائے تو پکڑ پکڑ کے صاف کرتا ہے، لیکن جو اس کی روح کا لباس ہے، یعنی یہ جسم، یہ اور نفس، اس کی صفائی نہیں کرتا، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ تو اب باڈی کو ریسورس کہہ لیں، جسم کا لباس کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی نام دے دیں، ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ باڈی ہماری ایگزسٹنس کی اصل نہیں ہے، ہماری ایگزسٹنس کی اصل نہیں ہے۔ تو جب یہ ہماری ایگزسٹنس کی اصل نہیں ہے تو پھر یہ جو تماشے ہیں نا دنیا میں، در حقیقت یہ بڑے بے معنی ہو جاتے ہیں انسان کے آگے، جب انسان سمجھ جائے کہ جسم کی حقیقت کیا ہے۔ اور سم ہاؤ اللہ پاک نے ایک عجیب سی چیز بنا رکھی ہے، اور بائی دا وے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا انفارمل ہو کے بات کر رہا ہوں، جیسے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، آئی ایم ناٹ گوئنگ فار اے ویری فارمل لیکچر، کیونکہ یہ وہ ڈسکشن ہے کہ جو فارملی نہیں ہو سکتی، اور میں پریفر کرتا کہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوتے اور ہم لوگ پھر سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کرتے اس پوری چیز کے بارے میں کہ واٹس گوئنگ آن یار۔
And I'm not here to give you answers and just simplify each and everything, but I want to just trigger your thinking कि आप सोचें यार तुम कर क्या रहे हो इस दुनिया में. एक अजीब सी चीज जरा नोट करें. आप मुझे बताएंगे कि आपके जिस्म की नरिशमेंट जो है, नशोनुमा जिसको कहा जाता है, वो किसके थ्रू होती है? आपका जिस्म किस चीज के थ्रू पावर पकड़ता है? फूड, वाटर, फूड, रेस्ट. ओके, रेस्ट भी इसके अंदर शामिल हो गई, ठीक है. रेस्ट, फूड, वाटर, गुड. सब इसके ऊपर एग्री हैं कि भाई जिस्म को बढ़ाने का तरीका है कि खाना खाओ. ओके, गुड. जिस्म की खुराक थॉट्स, नॉट थॉट्स. थॉट्स से जिस्म नहीं बढ़ता. थॉट्स से जिस्म नहीं बढ़ता, राइट? हाँ, इसके थॉट के ये नहीं कि कोई इफेक्ट नहीं होते. जो प्लेसिबो इफेक्ट्स होते हैं, ये सब चीजें इट्स देयर. लेकिन थॉट से जो है ना बॉडी की नशोनुमा नहीं होती. इसलिए जब बच्चा जब पैदा होता है ना, तो अल्लाह पाक ने वैसे ही साथ ही उसके खाने का बंदोबस्त कर देता है उसकी माँ के थ्रू. इजंट इट? एक्सरसाइज से भी नहीं, एक्सरसाइज से भी नहीं बढ़ता. क्यों? आप खाना ना खाएं और एक्सरसाइज करके दिखाएं. नहीं, नॉट इवन दैट. ओके. तो जिस्म की खुराक एक फूड है या कुछ भी जो मटेरियल फॉर्म में इसके अंदर जाएगी. आप उसको ऑक्सीजन कह लें, आप वाटर कह लें, आप उसको फूड कह लें, जो मर्जी नाम दे दें. ये मटेरियल है और मटेरियल सिर्फ मटेरियल को के जरिए ही बढ़ता है. मटेरियल नॉन मटेरियल के जरिए नहीं बढ़ेगा अनटिल अनलेस के तुम कोई करामत या कोई मौजज़ा दिखा रहे हो. दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, इजंट इट? मटेरियल है और मटेरियल को मटेरियल प्रोवाइड करोगे तो तब ही ये बढ़ेगा. ओके. अगर आप खाना ना दें अपने आप को, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी. बच्चे को खाना ना दिया जाए, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. और वो पॉसिबली आफ्टर सम डेज वो उसका अंदर से सिस्टम जो है ना वो सारा फेल हो जाएगा. आपका फिजिकल सिस्टम काम नहीं करेगा, जिससे डेथ भी वाकई हो सकती है. लेकिन वो काफी दिनों के बाद जाके आती है. तो ये चीज एक स्टैब्लिश हो गई कि जिस्म की खुराक मटेरियल है. तो रूह की खुराक क्या है? एक अजीब चीज ये है, जो जिस्म की खुराक नहीं है या जहां जिस्म जिससे नहीं पलता, रूह उससे पलती है. रूह उससे पलती है. ओके. नॉट, डोंट गो फॉर इबादत एंड जिक्र. यू डोंट हैव टू डू दैट. यू डोंट हैव टू डू दैट. हम इसके ऊपर बाद में आएंगे कि इबादत क्या है, और उन चीजों को बाद में देखते हैं. ऑलराइट, उसको देखते हैं बाद में. लेकिन जस्ट फोकस हियर. खाना रूह की ग़िज़ा है. भूख, खाना जिस्म की ग़िज़ा है और भूख रूह की ग़िज़ा है. जब आप खा रहे हैं आपका जिस्म पल रहा है. आप जिस टाइम खाना छोड़ देते हैं आपकी रूह पल रही होती है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दो दुनियाओं को आपस में एक जगह पर जमा कर दिया है. रूह अकेले एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में, और जिस्म अलग एग्जिस्ट नहीं करता. ये खुदा की ज़ात है कि जो इस तरह ऑपोजिट्स को एक जगह पे जमा कर देती है. वही है जो कर सकता है. अगर आप खाना खा रहे हैं, आपका जिस्म बढ़ रहा है, उससे आप अपने जिस्म को खाना दे रहे हैं, राइट? आप खाना ना खाएं और जैसे ही आप खाना छोड़ देते हैं तो आपकी रूह जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है. ज्यादा खाना खाएं, रूह वीक हो जाती है. कम खाना खाएं तो रूह आपकी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है. और इसीलिए तो तमाम मज़ाहिब में, अच्छा इस वक्त मैं रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं कर रहा आपसे, कि मैं एक एज ए मुस्लिम में आपसे बात कर रहा हूं या इस्लामिक थॉट के थ्रू मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं. एटलीस्ट नॉट ऑन दिस सर्टेन टॉपिक, नॉट दिस वन. एक बहैसियत इंसान आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं यार. लोग कहते हैं हम मुसलमान बन गए. यार तुम इंसान तो पहले बन जाओ ना. बन गए हो तुम मुसलमान. इंसान तुम बने नहीं हो, तुम पहले मुसलमान बन गए हो. अच्छा, एक सवाल है कि क्या रूह जो है, क्या ये कभी ऐसा हो सकता है कि
بالکل سیز ہو جائے گی، اسٹی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ویک ہو جاتی ہے بہت زیادہ. آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے، جو جس پوائنٹ کی طرف آپ کو میں اس طرح سے لے کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ یہ: آپ جسم کو جتنا زیادہ فیڈ کریں گے نا، جس بھی اینگل سے، جس بھی اعتبار سے، آپ کی روح اتنی زیادہ ویک ہوتی چلی جائے گی. دس از ایز سمپل ایز دیٹ. اب جسم کو جس بھی طریقے سے، اب فیڈ سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، ایوری تھنگ جو بھی آپ کے جسم کو کسی بھی طرح سے کسی قسم کی سیٹسفیکشن دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ آپ کو ویک کرے گی اسپرچولی. آر وی ایگری ود دس پوائنٹ؟ اوکے. ہاں اچھا، اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ ایسے کیا ہوا ہے، اس کائنات کو، کہ اس کے اندر دو، وہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی چیز کے دو اینگلز ہوتے ہیں، اللہ پاک نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر رکھا ہے. یہ عجیب سی چیز ہے اللہ، بڑی عجیب سی چیز ہے. تو جب آپ یہ چیز سمجھ گئے کہ مجھے چینج کی ضرورت ہے، اور جب میں نے سوال یہاں سے شروع کیا تھا کہ مجھے چینج کی ضرورت ہے، اور جب میں نے کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے چینج کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے جسم کو چینج کی ضرورت ہے. سم پیپل تھنک کہ چینج کا مطلب یہ ہے کہ اب میں داڑھی رکھ لوں، چینج کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اپنا حجاب پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ باندھنا وہ میں شروع کر دوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ چیزیں غلط ہیں یا یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، دیز آر دیئر، لیکن چینج کبھی بھی باہر سے شروع نہیں ہوتا. یو آر لوکنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چینج چاہیے، آپ، اور پھر آپ نے یہ بھی اسٹیبلش کر دیا کہ مجھے سے مراد یہ باڈی نہیں ہے. اوکے، اٹ از پارٹ آف اٹ، بٹ اٹس ناٹ کمپلیٹلی دس، اٹس مچ مور دین دیٹ. اور پھر آپ سارا کا سارا ورک اور اپنی باڈی پہ کرنا شروع کر دیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب آپ نے یہ مان لیا نا کہ پرابلم ہے اور مجھے چینج کی ضرورت ہے، اور جب آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے، تو مجھے کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں، آپ کا روح بھی ہے اور آپ کا جسم بھی ہے. جب تک انسان ان دونوں کو بیلنس میں نہیں رکھتا، یا کم سے کم روح کو پاور میں نہیں لے کر آتا، جسم کو ہمیشہ ویک سائڈ پر رہنا چاہیے تھوڑا سا، تب تک آپ چینج کو صحیح معنوں میں اڈاپٹ نہیں کر پائیں گے. تو سب سے پہلے آپ نے اس پرابلم کو ریئلائز کرنا ہے، اور یہ جان لینا ہے کہ سولوشن باہر نہیں ہے. سولوشن از ناٹ آؤٹ سائڈ، اٹس ان سائڈ، اٹس ان سائڈ. اور اگر آپ کو میں ایک عجیب سا میں جملہ بولتا ہوں آپ کے سامنے، اس کو ہم بولتے ہیں نا انا. اس کو کہتے ہیں نا انا بولتے ہیں جس کو، یا جو باہر میں جو فزیکل چینج آپ کو نظر آتا ہے نا دنیا میں، شور، تماشے، پیار، محبت، لڑائی جھگڑا، غصہ، یہ فقط لوگوں کی اناؤں کا ٹکراؤ ہے. مختلف لوگوں کی انائیں آپس میں ٹکراتی ہیں. بس جب تک آپ چینج کو انٹرنلائز نہیں کریں گے نا، چینج باہر نظر نہیں آئے گا، چینج باہر ہو نہیں سکتا. اگر آپ اندر چینج لائے بغیر باہر چینج کریں گے تو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا میں تھوڑا فرق ہے، اور ان دونوں کے وقت میں بھی فرق ہے. باہر کی دنیا میں چینجز بہت جلدی آ جاتے ہیں، اندر کی دنیا میں چینج کا کوئی سرٹن ٹائم پیریڈ نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں ہو سکتا ہے، لیکن جو نارملی جو چینجز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل، اگر لیٹ سے اگر آپ کسی آدمی کو ہٹ کر دیتے ہیں، ہاتھ سے تھپڑ مار دیتے ہیں، فزیکل اس کو جو انجری ہوگی پاسبلی وہ 1 ویک میکسیمم 3-4 دن میں ختم ہو جائے گی. ہاں، لیکن آپ نے جو اس کو سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی ڈیمیج کیا ہے، اس کو ہیل ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ بھی 3 دن میں ہیل ہو جائے گا؟ نو، اٹ از پاسبل وہ لائف ٹائم میں وہ بندہ ہیل ہی نہ ہو. سو وی نیڈ ٹو ریئلائز اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہمارے اندر اور باہر، اس کے اندر وقت میں فرق ہے، ان دو اوقات میں فرق ہے. اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کی ایک الگ دنیا ہے، باہر جو چل رہا ہے اس کی ایک الگ دنیا ہے.
آپ لوگوں نے یہ چیز یہ پوائنٹ کو سمجھ لیا نا فلی، یہ پوائنٹ فلی آپ نے سمجھ لیا کہ دو مختلف وقت چل رہے ہیں آپ کے ساتھ، دو مختلف وقت چل رہے ہیں، ایک اندر ہے اور ایک باہر ہے. یس. جب آپ نے یہ چیز سمجھ لیا کہ دو وقت چل رہے ہیں، ایک اندر ہے اور ایک باہر ہے، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ جب آپ چینج کے راستے پر جائیں گے تو دونوں کا ٹائم سنک نہیں ہوگا. ہم باہر سے چاہ رہے ہوں گے یار ایک دن میں ہو جائے، 2 دن میں ہو جائے، میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنا ذکر کر لیا، میں نے اتنے روزے رکھ لیے، اتنے عمرے کر لیے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ باہر سے تم نے ایکٹ کیا ہے، اور اس کا اندر میں ایفیکٹ کتنی عرصے کے بعد جا کر آئے گا، یہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کئی لوگ اس آئیڈیا کو نہیں سمجھ پاتے، اینڈ دے سے آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ، میں باہر سے تو پوری کوشش کر رہا ہوں، مجھے کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، میں پوری اٹیمپٹ کر رہا ہوں، رزلٹ نہیں مل رہا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ تم رزلٹ اندر ایکسپیکٹ کر رہے ہو، اندر کا ٹائم جدا ہے، یا تم اندر محنت کر کے رزلٹس باہر ایکسپیکٹ کر رہے ہو، اس کا ٹائم جدا ہے. ان دونوں کو سنک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور بائی دا وے جن لوگوں کا اندر اور باہر کا ٹائم سنک ہوتا ہے نا، وہ نارملی جنرلی اسپیکنگ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. جنرلی اسپیکنگ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں جن کا اندر کا اور باہر کا ٹائم سنک ہو چکا ہوتا ہے فل. واٹ ایور از گوئنگ ان سائڈ، وہ جتنا اس کے اندر چینج محسوس کرتے ہیں وہ فوراً کو باہر نظر آ جاتے ہیں. باہر کچھ بھی ہوتا ہے وہ اندر نظر آ جاتا ہے. بٹ دس از ناٹ لائک پیپل لائک می، اور اسپیشلی لائک می، اٹس ناٹ فار اس. تو اس لیے جب ہم کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ مجھے ایک سرٹن عادت ہے، بری ہے، مجھے وہ چھوڑنی ہے، میں نے اس کو دو دن میں نے اس کے اوپر یہ ایفرٹ کی، 3 دن میں نے ایفرٹ کی، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں ہوا، نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیز اندر سے بدلنے والی ہے. اوکے، اندر سے بدلنے والی چیز ہے وہ. تو اس کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے فار ایگزامپل 40 ڈیز یا 50 ڈیز آپ کو کم سے کم ایفرٹ کرنی ہے، کیونکہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اپنے آپ کو اندر سے سمجھانے میں. اندر سے سمجھانے میں مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک پرومس لے لیتا ہوں کہ آپ کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے. آپ مجھ سے وعدہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے غیبت نہیں کریں گے، یہ تو زبان نے پرومس کر لیا نا، لیکن پریکٹیکلی آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے؟ آپ ایک مسٹیک کریں گے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، آہستہ آہستہ یو ول گیٹ بیٹر. ایک رات میں رزلٹ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا، فنش. اس طرح کئی لوگ ہیں مثال کے طور پہ وہ دینی علوم پڑھتے ہیں یا دنیا کا کوئی بھی علم پڑھتے ہیں، کوئی مثال کے طور پہ وہ انسٹرومنٹ سیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ نے کتنی محنت کی ہے؟ میں نے 2 مہینے پڑھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا. شور. کیوں سمجھ نہیں آئے گا؟ کیونکہ جو علم ہے، علم کا تعلق صرف جسم کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ جم نہیں ہے، یہ ایکسرسائز نہیں ہے کہ ایون کہ ایکسرسائز بھی اپنا جو ایفیکٹ ہوتی ہے وہ فوراً نہیں دکھاتی. آلدو آپ فوراً تھکا تو دیتی ہے، لیکن اس کے ایفیکٹس کئی مہینوں کے بعد جا کے نظر آنا پراپرلی شروع ہوتے ہیں. علم کا بھی یہی معاملہ ہے، کسی بھی چینج کا یہی معاملہ ہے، اپنے آپ کو انٹلیکچولی اسٹرانگ کرنے کا یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ ابھی سے تھوڑا لگانا شروع کریں گے تو پھر کچھ عرصے میں جا کر اس کے ایفیکٹس آپ کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اکثر لوگ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ اس لیے چھوڑ جاتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ان دونوں اوقات کے درمیان فرق ہے، اور آپ باہر جو کر رہے ہو اس کا تھوڑا سا پورشن آپ کے اندر آئے گا، اور اندر سے چیزوں کو ٹرین کرنا بہت ٹائم لیتا ہے. اور بڑی اچھی اس کو جو ہے نا وہ مثال دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ویدک سائنس کے اندر نفس کو گھوڑا کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں نفس کو کتا کہا جاتا ہے. اور اس کی نا بڑی اس سمبل کے اندر بڑی پاور ہے. وہ یہ ہے کہ چاہے وہ گھوڑا ہو یا کتا ہو، ان کو بگاڑنا آسان ہے اور ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. آپ مثال کے طور پہ اگر ایک گھوڑا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے اور وہ اس طرف کو بھاگ رہا ہے اینڈ یو آر گوئنگ ان دس ڈائریکشن، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دن آپ کی بات مان لے اور آپ اس پہ سوار ہو جائیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا. 1 2 3 4 5 کئی دن کی ٹریننگ ہے. وہ پھر ٹریننگ کا یہ لیول آ جاتا ہے کہ وہ آپ کی سٹی بھی سمجھ جاتا ہے، وہ آپ کا اشارہ بھی سمجھ جاتا ہے. وہ پھر بہت بڑے سرپرائز قسم کے ایکٹس بھی کر لیتا ہے. آپ اشارہ کریں اور وہ ایک دم اپنے دونوں ٹانگیں بھی آگے بڑھی اٹھا دے گا آپ کے سامنے. لیکن کیا یہ ایک رات میں ہوا ہے؟ نہیں، یہ نفس ہے.
اس کو سمبلائز کریں نفس کے طور پہ. یہ ایک رات میں نہیں، ایک رات میں نہیں ہوگا. اٹس نیور دیٹ. کبھی نہیں ہوتا ایک رات میں. اب کتا ہے، کتے کو پالنا مطلب ٹھیک ہے، اگر آپ چھوٹا سا کتا اس کو لے کر آ گئے ہیں، اس کو پال رہے ہیں، کوئی بھی جانور ہے وہ آپ کے کنٹرول میں فوراً نہیں آئے گا. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. تو جو جانوروں میں بدترین جانور ہے یعنی نفس، واٹ ڈو یو تھنک وہ آپ جیسے سکون سے آپ کے پاس آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، ایسے نہیں آئے گا. یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں کی ہاں بدقسمتی سے کچھ مولویان کرام کی طرف سے دین کا ایک اتنا بڑا آئیڈیل امیج بنا دیا گیا ہے ہمارے سامنے کہ وہ چیزیں جن کو ہم نوافل بول سکتے ہیں کہ اگر میں نفل نہ پڑھوں نا تو مجھے اس پر بھی گلٹی محسوس ہوتا ہے. اینڈ اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ہیپی اباؤٹ. نفل کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ تمہاری چوائس ہے. یو وانٹ ٹو ڈو، اٹس گڈ فار یو. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اس کا معنی اس کے ریزلٹ میں تمہیں ریلیکسیشن دینا مقصود تھا، تمہیں گلٹی فیل کروانا مقصود نہیں تھا. تو جب آپ نے اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز کر دی ہیں چیزوں کی کہ صوفیہ کے ہاں تو معیار جناب یہ ہے کہ وہ کہیں کے دن تو کھاتے نہیں ہیں، نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے کسی غیر محرم کی طرف، اینڈ سو آن. پھر آپ اس کو کمپیئر کریں اپنے ساتھ. فرسٹ ریئیکشن از میں تو نہیں کرتا بھائی، میرے تو بس کی بات ہی نہیں ہے. تو جب میرے بس کی بات نہیں ہے تو میرے لیے ایزی سولوشن کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو اسٹے ہیئر. میں برا ہوں، میں برا ہی ٹھیک ہوں بھائی. بری عادت ہے، ٹھیک ہے رہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو سٹینڈرڈ ہے میں تو وہ کر نہیں سکتا جس طرف تم مجھے کال کر رہے ہو. یہ تو آلموسٹ یو وانٹ ٹو میک می این اینجل. یو وانٹ ٹو میک می این اینجل. اور اگر میں قرآن پڑھوں تو اللہ نے تو کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ انسان اینجل ہے. یونس علیہ السلام کو آپ لے لیں، ہی لیفٹ اور مچھلی نے ان کو کھا لیا، اور مچھلی ان کو کھا کے ڈیپتھ میں لے گئی. بلکہ ایک کام کرتے ہیں، یونس علیہ السلام کی سٹوری کو سمجھتے ہیں. اٹ ول بی مچ ریلیٹیبل فار اس. اگر میں اس کو سمبلز میں ڈسکس کروں نا، اٹ ول بی ویری مچ ریلیٹیبل ٹو اس. یونس علیہ السلام از اے کائنڈ آف پرسن جنہوں نے جلدی کی، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور سمجھے کہ اللہ کا حکم بس آ جائے گا اور ان کے اوپر عذاب ہو جائے گا. تو ہی لیفٹ ہز نیشن، انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا. ہی ریئلائز ہز مسٹیک، ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ کشتی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور اوکے، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمندر ہے اور کشتی میں چند ایک لوگ سوار ہیں. یہ سمندر کیا ہے؟ یہ سمندر آپ کی پریشانیاں ہیں. اس کو ذرا سمبلائز کریں. اوکے، یہ سمندر آپ کی پریشانیاں ہیں اور آپ کے دوست اس کے اندر سوار ہیں. واقع میں کیا ہے؟ واقع میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر ایک طوفان آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ برڈن جو ہے نا کم کرنا ہے تاکہ ہماری کشتی کی جان چھوٹے. تو وہ جب قرآن نکالتے ہیں تو نام بار بار یونس اسلام کا آتا ہے. تو یونس فرماتے ہیں کہ بے شک وہ میں ہی ہوں، کیونکہ مجھ سے یہ ہوا ہے، یہ میں ہوں جس سے یہ ہوا ہے، تو اب مجھے پھینک دو. ان کو پھینک دیا جاتا ہے سمندر میں. دیر از اے سمبل کہ جب تم اس ایکسٹریم ڈپریشن، پریشانی، اور میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں ڈارکنیس کا. ڈپریشن کیونکہ کلینکل ایک سٹیٹ ہے، اوکے، ایک بیماری ہے، تو میں اس کو اس طرح ابیوز نہیں کرنا چاہتا اس لفظ کو. لیکن ڈارکنیس ایک بہت ریلیٹیبل ورڈ ہوگا ہم سب کے لیے کہ جب ہم اسپرچولی لو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو وٹ وی فیل ان سائڈ از اے ڈارکنیس، isn't it؟ کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، دماغ نہیں چل رہا، things are not making any sense، اور ہر چیز جو ہے وہ ڈارک ہو گئی ہے، میننگ لیس ہو جاتی ہے، کلر لیس ہو جاتی ہے. جب یہ سچویشن بنتی ہے تو what happens is, do you think your friends are going to rescue you? No. Your family is going to rescue you? No. پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہیں پھینک دیں گے. اوکے، پھینک دیا اینڈ یو آر ڈراؤننگ، اور تم اور زیادہ ڈراؤن ہوتے چلے جاؤ گے اور یہاں تک کہ تم اس ایک مچھلی کے اندر تم چلے جاتے ہو، تمہیں وہ مچھلی کھا جاتی ہے. What is this? This is a symbol of absolute darkness.
ایبسولوٹ ڈارکنس، کوئی راستہ نہیں ہے. جسٹ امیجن تم کئی سمندروں کی تہوں کے نیچے ہو، ایک مچھلی کے پیٹ میں. یہ صورتحال ہوتی ہے ایک ڈپریشن والے آدمی کی. اب تمہارے پاس یہ نقطہ ہے، اب یہ پوائنٹ ہے. What do you want to do? You want to be a loser? Sure, you can. Just give up. پھر کیا ہوگا؟ بس مچھلی کھا جائے گی، ختم، زندگی ختم، کہانی ختم، بس. یا پھر یہ کہ تم ریئلائز کر لو کہ یہ جتنا بھی مسئلہ ہوا ہے نا، اس کی غلطی، اس کی غلطی، اس کی بات، اس کی بات، میرا پیسہ، میری شہرت، اس کا چکر ہے ہی نہیں. یہ غلطی میرے اندر سے آئی ہے، یہ میری مسٹیک ہے. جب اس کو آپ ریئلائز کر لیتے ہو تو پھر آپ کہتے ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ پاک صرف تو ہی ہے، غلطی میں نے کی ہے. یہ ریئلائزیشن اللہ پاک اپنے نبی کو باہر بھی کروا سکتا تھا، لیکن یہ چیز مجھے بڑی فیسنیٹ کرتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ڈیتھ میں لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی. جسٹ ٹو ٹیل یو کہ یس دس از واٹ ہیپنس. جب ہم ڈراؤن ہو رہے ہوتے ہیں انسائیڈ، کوئی راستہ نہیں ہے، تو نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ تم ریئلائز کر لو میں غلطی پر ہوں اور مجھے امپروومنٹ چاہیے، اور میری کہیں پر بھی امپروومنٹ کوئی میرا سورس نہیں کر سکتا، بلکہ ایک اللہ کی ذات ہے جو میری مدد کرے گی. پیسہ مدد نہیں کرے گا، فیم مدد نہیں کرے گا، فرینڈز مدد، ایک سرٹن لمٹ تک فرینڈز اور فیملی مدد کر سکتے ہیں، رائٹ. اگر میرا ہاتھ گندا ہو تو میں کسی سے بول دوں کہ صاف کر دو، لیکن اگر میری روح میں پرابلم ہے تو میں کس کو بولوں کہ مجھے صاف کر دے اندر سے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو جو چینج ہے وہ اس ریئلائزیشن سے شروع ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہی پاک ہے اور کوئی چیز بھی پاک نہیں ہے، اور میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے ظلم کیا ہے. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں ابیوز کرنے کو. میں نے اپنے رائٹس کو، اپنی اتھارٹی کو ابیوز کیا ہے، میں نے اپنی ایگزسٹنس کو ابیوز کیا ہے. جب آپ اس کو ریئلائز کرتے ہیں تو دس از دا پوائنٹ جب آپ کی پیک شروع ہوتی ہے. یہاں پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہی میکس اے ویری بیوٹیفل پوائنٹ ان مثنوی شریف. ہی سیز وہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے افضل یا بہتر نہ کہو. اٹ از اے حدیث، آلرائٹ. مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر نہ کہو. اوکے ٹھیک ہے، آپ اپنی تھیولوجیکل ڈسکشنز کرتے رہیں اس کے گرد، عقیدے میں کیا، عقیدے میں وہ نقطہ سمجھیں. کیونکہ فرق یہ ہے کہ یہ دونوں ہی اپنی پیک پر پہنچے ہیں. اور مولانا رومی یہاں پر ایک پوائنٹ بتاتے ہیں. ہی سیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ٹاپ پر جا کر معراج ہوئی ان کو، یعنی جب وہ کائنات کے اخیر درجے پر نکل کے اس سے آگے نکل گئے تو اس کو معراج ہوئی. اور یونس علیہ السلام جب کائنات کے نچلے ترین درجے پر چلے گئے تو ان کو وہاں معراج ہوئی. پیک دونوں کو ملی ہے، ایک کو اوپر کی طرف جا کر اور ایک کو نیچے کی طرف جا کے. Are you following؟ کیونکہ خدا اوپر اور نیچے کا پابند نہیں ہے، رائٹ. اللہ تو زمین، اسپیس اور ٹائم سے پاک ہے. اوپر نیچے یہ کہنا خدا اوپر ہے، خیر تماشا ہے ہمارے بعض لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، رائٹ. خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی اس طرف دلالت کرتا ہے. موسیٰ اور خضر کی طرف جو سٹوری ہے انشاءاللہ اس طرف بھی جاتے ہیں، لیکن یونس علیہ السلام کی طرف I just want to stay there and I want to make a point کہ ان کو جو معراج ہوئی ہے وہ بالکل
ڈیپتھ میں جا کر ہوئی ہے. سو اس لیے if you are going through a very negative point in your life, a rough point in your life, perhaps that's the point that you should realize. اور تم نے کہنا کیا ہے؟ تم نے کہنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو پاک ہے، تیری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، تیری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے. اور لا الہ الا انت سبحانک کے اندر سب شکایتوں کی نفی ہے کہ اے اللہ میں نہیں شکایت کر سکتا کہ تو نے مجھے ایسے خاندان میں کیوں نہیں پیدا کیا، مجھے ایسی پاور کیوں نہیں عطا کی، ایسا جسم کیوں نہیں دیا، ایسی صورت کیوں نہیں دی، ایسا علم کیوں نہیں دیا، ایسی جاب کیوں نہیں دی، ایسا بزنس کیوں نہیں دیا. جو مجھے چاہیے تھا اللہ تو نے دے دیا مجھے. یہ معنی ہے اس کا لا الہ الا انت سبحانک. میں یہ نہیں کہہ رہا میں اس آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، میں تمہیں کنٹیکسچلائز کر کے دے رہا ہوں کہ اس آیت کو میں اپنے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتا ہوں. یہ میرے لیے اس میں کیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہے، میرے ریسورسز میں کوئی کمی نہیں ہے، جو مجھے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ تو نے مجھے دے رکھا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، میں ابیوزو ہوں، میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں، میں تیری بات نہیں مانتا، تو نے جو گائیڈ لائن دی ہے کہ اس طرح سے زندگی کو گزارو میں اس پہ نہیں چل رہا. اینڈ آئی ڈو ناٹ مین بائی دیٹ کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا. 5 نمازیں از جسٹ ون تھنگ. اس کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سب شامل ہے، ایوری تھنگ انکلوڈیڈ. یہاں سے چینج کا آغاز ہوتا ہے بھائی. when you say نا انی کنت من الظالمین، جب تک آپ اس فریز کو کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں کنٹیکسچلائز نہیں کرتے اپنے اندر، انٹرنلائز نہیں کرتے، یو آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اور بائی دا وے there is a beautiful difference between him saying la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin and if he would have said inni kuntu min az-zalimin. اگر وہ کہتے نا انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں، he is still complaining. he is still complaining. اور وہ ابھی بھی مسٹیک کو ریئلائز کرنا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ظالم ظالم کہنا، میں غلط میں غلط، میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا. دس از ناٹ دا سولوشن، دس از ناٹ دا فریز، دس از ناٹ دا آئیڈیا. آئیڈیا از ٹو سے لا الہ الا انت. یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ اس کی نعمتیں مکمل ہیں تم پر، اور اب تمہارے ساتھ مسئلہ ہوا ہے کہ تم نے اس کی نعمتوں کو صحیح طرح سے یوز نہیں کیا. دیٹس آئیڈیا. اگر تم کہو کہ انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین، یو آر اسٹل شوئنگ آف، یو آر اسٹل جسٹ، پہلے تم باہر کمپلین کر رہے تھے لوگوں کی، اب تم اپنی کمپلین کر رہے ہو، نتھنگ ایلس. یس دیٹس ایکسیپٹنس. یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ مجھ سے کچھ ہو گیا ہے. اور قرآن میں آپ انبیاء علیہ السلام کی تمام دعاؤں میں دیکھیں نا، تمام دعاؤں میں، میجورٹی دعاؤں میں اگر آپ دیکھ لیں، ناٹ آل آف دیم بٹ ان میں یہ کامن تھیم ہے کہ یا اللہ ہم ظالم ہیں. جیسے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ، انہوں نے دعا مانگی، انہوں نے فرمایا نا ربنا ظلمنا انفسنا. they also started from there. اللہ ہم نے غلطی کر دی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو رحم نہیں کرے گا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. isn't it؟ تو نہ صرف یہ کہ چینج کا آغاز اس مقام سے ہوتا ہے، یہ ریئلائز کرنا کہ میں غلط ہوں، بلکہ چینج کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اے اللہ تیری نعمتیں مکمل ہیں اور میں غلط ہوں. جب آپ ان دو چیزوں کو کمبائن کر لیتے ہیں نا، تو آئی تھنک تب صحیح معنوں میں ہم ایک چینج کی طرف جا سکتے ہیں. اور بائی دا وے دس ٹاپک واز ناٹ پلانڈ. میں نے جو آج ڈسکس کرنے تھے پوائنٹس میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے میں نے ایک پوائنٹ بھی ڈسکس نہیں کیا، صرف فرسٹ پوائنٹ پکڑا اور بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. اینڈ آئی ایم جسٹ گوئنگ ود دا فلو. شیور، لیٹ اٹ بی.
اور اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم اپنے ساتھ ہارڈ ہو رہے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ہارڈ آن یور سیلف. انفیکٹ یہ کہنا، یہ سمجھنا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اپنے ساتھ نرمی کرنے کے لیے ہے، اپنے ساتھ نرمی کرنے جیسا ہے، سختی کرنے جیسا نہیں ہے. There's a difference between them. اپنے ساتھ سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اسٹل لائک اے ویری ہارڈ راک، جیسے آپ پہلے تھے، اور آپ اس کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہو جیسے کہ یہ موم ہو چکا ہے. نہیں ہوا ابھی تک وہ موم، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہونے والا. سافٹنس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ موم بن گیا ہے، وہ مٹی بن گیا ہے، اب اس کے اندر چانسز ہیں. انی کنت من الظالمین ایک مٹی ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک یہ فرٹیلائزر ہے جو اس میں پڑنے والا ہے. اگر انی کنت من الظالمین پتھر ہے تو اس پہ کوئی فرٹیلائزر کام نہیں کرے گا. Are you following what I'm trying to convey here? Are you following the point? انی کنت من الظالمین is not being hard on yourself. It's accepting and realizing that okay, میں ہر چیز نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، میں ویک ہوں، اور آپ اپنے آپ کو سافٹلی ڈیل کرو، اپنے ساتھ اپنے آپ سافٹلی ڈیل کرو. ہاں رائٹ. اینڈ یہ پہلا پوائنٹ ہے بھائی، آپ یہاں سے شروع کرتے ہو. تو نیکسٹ پوائنٹ جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی مبارک کو اگر دیکھا جائے نا، تو ہمیں شمائل ترمذی وغیرہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے. ایک وقت اللہ کی عبادت کے لیے مختص فرماتے، ایک وقت آپ کا خاص فیملی کے لیے ہوتا، اور ایک وقت آپ کا اپنی ذات کے لیے ہوتا. اور وہ جو اپنا پرسنل ٹائم تھا وہ پھر آپ اپنے صحابہ کے ساتھ سپینڈ کیا کرتے تھے یا پھر اکیلے میں سپینڈ کیا کرتے تھے اس کو. تو اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ وی نیڈ ٹو ڈیوائڈ آور ٹائم، وی نیڈ ٹو ڈیوائڈ آور ٹائم، رائٹ. اور اپنے لیے ٹائم نکالنا یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی، بہت ضروری چیز ہے. ہم لوگ جب کہتے ہیں نا اپنے لیے وقت نکالنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں آدھا گھنٹہ نکال کے ٹی وی دیکھ لوں، کوئی ڈرامہ دیکھ لوں، کوئی گیم کھیل لوں. نو، آئی ڈونٹ مین بائی دیٹ. اس کا معنی یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں؟ I'm challenging you. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی ہیڈ فون نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی جو ہے نا آپ کو اسٹیمولیشن نہیں ملے گی. یو آر جسٹ سٹنگ دیئر alone with your full existence, all your thoughts and emotions. کتنے لوگ سروائیو کر سکتے ہو اپنے آپ کو more than half an hour without anything؟ ہم لوگ اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پاتے. ہم اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پاتے. I'm talking about majority of the people. Exceptions are always there. آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ذہن میں تھاٹس چل رہی ہیں، یہ بات کر دی، اس نے وہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، میں نے وہ سن لیا، اس نے میرے بارے میں کیا سوچ دیا، اس نے کیا کمنٹ کر دیا، اس نے کیا پکچر لگا دی، اس نے کیا گاڑی لے لی، اس نے کیا گھر بنا لیا پیارا سا، اس کا بچہ دیکھو کہاں سے کہاں نکل گیا، دیکھو میرے بچے نے کیا کر دیا. You are still spending time with something else. میں اس آئیڈیا کو اور کلیئر کرنا چاہوں گا. اس کو بیان کیا ہے شیخ عبدالرؤف المناوی نے طبقات الصوفیہ کے اندر. وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ سے ایک آدمی نے کہا، وہ خلوت میں جا رہے تھے اور ایک آدمی نے کہا
حضور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہاں جا کر بھی میں نے تمہیں یاد کرنا ہے تو مجھے میری خلوت کا کیا فائدہ. Are you following this? اگر خلوت میں بیٹھ کر بھی میں نے تمہیں ہی یاد کرنا ہے تو پھر مجھے میری خلوت کا کیا فائدہ. اٹ مینس جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, آئی مین ٹو سے کہ اب اس ٹائم میں یو آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا اور میری جاب کا کیا بنے گا, بزنس کا کیا بنے گا, میرے کولیگ نے کیا کہہ دیا اور میں نے گاڑی کی پیمنٹ کیسے کرنی ہے. نو, ناٹ دس اسٹف, بٹ دا کوسچنز, ہو آر یو, ویئر آر یو, تم اس مقام پر, اس جگہ پر کیوں پیدا کیے گئے ہو. Ask these questions. Spend some time with yourself. اور اب ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لوگ ڈائری بڑی لکھتے ہیں. ڈائری از اے وے ٹو کمیونیکیٹ ود یور اون سیلف. دس از وٹ دے آر ڈوئنگ. اب وہ اپنی ڈائری میں کیا لکھ رہے ہیں؟ شکایتیں لکھ رہے ہیں, غیبتیں لکھ رہے ہیں لوگوں کی. نو, دے آر رائٹنگ کہ انہوں نے کیا کیا, آج کیا اچیو کیا میں نے, آج مجھ سے کیا چیز رہ گئی, آج کیا ہونا چاہیے تھا جو ابھی تک نہیں ہو سکا, میں کل کی نسبت آج کہاں پر کھڑا ہوں. Spend some time with yourself. 10 minutes, 20 minutes. Start with 10 minutes. ان 10 منٹ میں don't think about the world. Don't think about the world. All right. Think about nothingness. Think about nothingness. کچھ بھی نہیں ہے. پھر جو باقی رہ جائے گا نا, اس سے پھر گفتگو کرو اپنے ساتھ. ہاں بھائی, پھر کیا کرنا ہے زندگی میں, کچھ چینج چاہیے یا نہیں چاہیے, کیا کرنا ہے پھر لائف میں. اب آ تو گئے ہیں یہاں پر, what to do. ٹاپک کافی لمبا ہے اور ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے. میں اس کو ایک آخری کوٹیشن پر حل کروں گا, اور جو باقی کی جو ڈسکشنز ہیں انشاءاللہ ہم اس کو آگے مزید نیکسٹ ٹائم جاری رکھیں گے. اس کو امام غزالی نے بیان کیا ہے. اچھا ایک سوال, جب سوال بہت زیادہ ہوں جواب کم ملیں, چھوڑ دو سوال جواب کو. دیٹس دا تھنگ. یو نیڈ ٹو اسپینڈ سم ٹائم ود یور سیلف. سب جواب آپ کے اندر رکھے ہوئے ہیں. ایک شعر ہے, میں نے ہی لکھا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے کچھ شروع کے ورڈز ہیں میرے سے نکل رہے ہیں, میں نے بہت پہلے لکھا تھا. لیکن اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ اگر میں تمہیں اپنے سے باہر تلاش کرتا ہوں تو میرے ہاتھ میں بت کے سوا کچھ نہیں آتا. اور اگر میں تمہیں اپنے اندر تلاش کرتا ہوں تو پھر مجھے تمہاری رہ گزر کا پتہ ملتا ہے کہ تم یہاں سے گزرے ہو, تمہارے امپرنٹس ملتے ہیں مجھے. Are you following? اور یہ میں نے جو بت بولا نا, اٹس اے سمبل. باہر تم جو بھی پکڑو گے نا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی تھنگ ریئل. وہ ایک بت ہوگا جو تم نے کریٹ کر رکھا ہے اپنے ذہن میں. بت جو ہوتا ہے نا, بائی دا وے ایک بتاتا چلوں, یہ پتھر میں نہیں ہوتا, یہ ذہن میں ہوتا ہے. وہ ذہن کا بت ہوتا ہے جو ہم اس کو پتھر کی فارم میں بنا کر پوجنا چاہتے ہیں. بت ذہن میں ہوتا ہے, اس کو یہاں سے نکالنا ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا مزے کا ایک کوٹیشن ہے, وہ بیان کرتے ہیں. حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا کہ انہوں نے حضرت حاتم سے کہا کہ تم نے ایک بڑی مدت میرے ساتھ گزاری ہے, تم نے مجھ سے کیا سیکھا, کوئی فائدہ بھی ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے 8 چیزیں سیکھی ہیں. If you can write it down, it will be great. اور میں تو چاہوں گا کہ ہر گھر میں لکھا ہونا چاہیے, اور ہر روز ہمیں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے ان 8 باتوں کو.
فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے، میں نے اللہ کی مخلوق کی طرف دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے، ہر شخص کسی نہ کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے، اور جب وہ شخص قبر میں پہنچتا ہے تو وہ محبوب چیز اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، قبر تک ساتھ ہوگی میکسیمم، اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے۔ تو پھر میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ وہ میرے ساتھ قبر میں بھی جائیں، پھر میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا کہ وہ میرے ساتھ قبر میں بھی جائیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول کی طرف دیکھا، یعنی قرآن حکیم کی آیت میں دیکھا، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ لوگ اپنے نفس کو، ہوائے نفس، اپنے نفس کو جو ہے نا خواہشات سے بچاتے ہیں۔ تو میں نے پھر اس طرف ایفرٹ کی، محنت کی کہ میں اپنے نفس کے اوپر محنت کروں یہاں تک کہ وہ اللہ کی اطاعت کے اوپر آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کی وہ بڑی ویلیو رکھتا ہے، جس سے وہ بڑی محبت کرتا ہے۔ ان مائی کیس اٹس مائی لائبریری obviously۔ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے نزدیک اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اس بات کی۔ پھر میں نے اللہ پاک کے اس قول کی طرف دیکھا، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے نا یہ ختم ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے نا وہ باقی رہ جانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا اس کی وجہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے تقوی کے اوپر عمل کرنا شروع کیا تاکہ میں اللہ کے نزدیک کریم ہو جاؤں، کچھ چیزیں اللہ کے پاس چلی جائیں اور اس کے ساتھ بقا ہو۔ پھر تو چوتھا فرماتے ہیں میں نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ لوگ عزت کے لیے مال، حسب اور شرف کی طرف جاتے ہیں، اور پھر میں نے اللہ کے کلام کی طرف دیکھا تو وہاں لکھا ہوا پایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بے شک اللہ کے نزدیک تو اہل اکرام والے، عزت والے وہی ہیں جو اہل تقوی ہیں۔ تو پھر میں نے تقوی اختیار کیا، اور بعد اب وہ تیسرے سے متعلق انہوں نے فرمایا کہ پھر میں نے جو کچھ بھی چیزیں، جو بھی زندگی میں چیزیں کرنا شروع کی وہ میں نے اللہ کے لیے کرنا شروع کر دی، یعنی اپنے اندر اخلاص پیدا کیا، کیونکہ جو چیز اللہ کے لیے پھر وہ باقی رہے گی، جو کسی اور کے لیے وہ ختم ہو جائے گی۔ پانچواں فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ کی طرف دیکھا، اس کے کلام کی طرف، اللہ پاک نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے یہ ریسورسز، معیشت ان کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے، تو میں نے حسد چھوڑ دیا کیونکہ تقسیم اللہ کی ہے، رائٹ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپس میں دشمنی کرتے ہیں لوگ، اور میں نے اللہ کے کلام میں دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو میں نے لوگوں کی دشمنی چھوڑ کے شیطان کی دشمنی اڈاپٹ کر لی۔ ساتواں فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ دنیا کی روزی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، دنیا کی روزی حاصل کرنے اپنے کو ذلیل کرتے ہیں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا، اس کے کلام کی طرف، تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی ایسا دابہ یعنی چوپایا نہیں ہے، چلنے والا نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے، اللہ نے دینا ہے اس کو۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے آپ کو اس چیز میں بزی کر لیا جو میری ذمہ داری ہے، اور جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پھر میں نے اسی پہ چھوڑ دی، کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے رزق دینا ہے تو پھر اس کو میں نے اس پہ چھوڑ دیا، اور پھر جو میری ذمہ داری ہے اس کی عبادت کرنا، امپروومنٹ کر لانا اپنی لائف کے اندر، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ، میں نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں آٹھویں چیز یہ ہے، میں نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ توکل کرتے ہیں اپنی تجارت کے اوپر، سکلز کے اوپر، بزنس کے اوپر، جابز کے اوپر، ڈگریز کے اوپر، اگر میں ایڈ کرنا چاہوں اس کے اوپر مزید، اپنی سیویز کے اوپر،
فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر، اور آگے لکھا ہے باقاعدہ کہ یہاں تک کہ اپنی باڈی کے اوپر ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میری باڈی میں اتنی جان ہم کر لیں گے. فرماتے ہیں میں نے اس کو ترک کر دیا اور میں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر توکل کیا. رائٹ. تو یہ 8 چیزیں انہوں نے آگے سے بیان فرمائی. تو اس کے اوپر پھر شیخ نے جواب یہ دیا کہ میں نے تورات، زبور اور دوسری کتابوں کو بھی میں نے پڑھا ہے، قرآن کو بھی پڑھا ہے، اور ان سب میں نے یہی پایا. اگر سمری کرنا چاہو نا ان کی، تو وہ یہی ہے کہ یہ زندگی کے اصول ہونے چاہیے بندے کے. تو اس کے اندر بھی اگر آپ ایک چیز نوٹ کرو تو وہ یہ ہے کہ نظر کو لوگوں سے ہٹا کر اپنے اوپر اور اللہ کی طرف لگایا جا رہا ہے بس. اور آئیڈیا وہی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس کو کیا نام دیا جائے بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے اس کی بدولت مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو میرے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں میں اس کو دور کر سکوں اور زندگی کو کسی بہتری کی طرف لا سکوں جس کے اندر دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو، اور لوگوں کا فائدہ ہم کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.